شاہ لاپتہ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والشافع المصطفین ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وقال امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صل علی محمد امام اپنی دعا مقارن اخلاق میں بیان فرما رہے ہیں کہ پروردگار عالم جو امور بگڑ چکے ہیں ان کی اصلاح فرما، وہ چیزیں جو ہماری توجہ ہٹا رہی ہیں ان کو نکال، وہ چیزیں جو ہماری توجہ ہٹا رہی ہیں، خدا سے جو چیزیں ہماری توجہ ہٹا رہی ہیں ان امور کو ہمارے اندر سے نکال دے اور تو ہمارے لیے کافی ہو جا، تیرا حکم بجا لائیں، اور جو تو نے آخرت میں ہم سے پوچھنا ہے، جو سوال تو نے آخرت میں ہم سے کرنے ہیں، جو کچھ آخرت میں جس چیز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا ہمیں اس کے اندر مشغول کر دے، یعنی آخرت میں جو سوال ہوگا اس کا مشغول دنیا میں تو ہمیں فرما۔ اور پھر فرمایا کچھ دعا درمیان میں ہے، اس کے بعد امام آگے فرماتے ہیں کہ قریبیوں کی عداوت کو دوستی میں بدل دے، عزیزوں کے قطع تعلق کو صلح رحمی میں بدل دے، اور خوشامدیوں کی محبت کو سچی محبت میں بدل دے۔ محبت سید سجاد کی دعا جو دعائے مکارم اخلاق کہلاتی ہے، عموماً کافی زیادہ پڑھی جاتی ہے یہ دعا، اور یہ الگ بات ہے کہ ہم سے صحیفہ سجادیہ محجور ہے۔ جس طرح نہج البلاغہ ہم نہیں کھولتے، اسی طرح صحیفہ سجادیہ کو بھی ہم کھول کے پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے ذہن یہ بنے ہوئے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ ایک دعاؤں کی کتاب ہے اور اس میں فقط دعائیں ہیں، جبکہ اگر سمجھیں صحیفہ سجادیہ کو تو صحیفہ سجادیہ میں راز امامت بیان ہوئی ہے۔ وہ دعائیں خصوصیت سے کچھ اہم دعائیں ہیں، جیسے دعا نمبر 49 ہے، دعا نمبر 47 ہے، ان دعاؤں کو پڑھیں، اور یہ دعائے مکارم اخلاق اور دعا نمبر 2 جو صحیفہ سجادیہ کی دعا ہے ان کو پڑھیں۔ ہم پھر بھی نہج البلاغہ کا تذکرہ کر دیتے ہیں، پھر بھی نہج البلاغہ ہمارے اندر زندہ ہے، موجود ہے، کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی حکمت چاہے اپنے فائدے کے لیے استعمال کریں، جہاں اپنے لیے بہتر لگتا ہے وہاں استعمال کر لیتے ہیں، لیکن صحیفہ سجادیہ بالکل محجور ہے، جبکہ نہج البلاغہ جو جمع کی ہے امام کی بلاغت کے جو خطبات تھے، فصاحت و بلاغت کے لیے خطبات سارے نہیں لیکن چند خطبات کو جمع کر کے یہ نہج البلاغہ 4 صدی میں جمع کی تھی علامہ رضی نے، لیکن جو صحیفہ سجادیہ ہے یہ کسی عام دنیا کے عالم کے ہاتھ کی جمع کی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ صحیفہ سجادیہ پہلی صدی میں خود امام کے ہاتھوں سے جمع ہوئی کتاب ہے۔ خود آئمہ کے ذریعے سے، یہاں تک کہ یہ جملے ملتے ہیں کہ جب امام درس دیتے تھے، امام پنجم امام باقر علیہ السلام جب درس دیا کرتے تھے اپنے اس درس میں بعض اوقات اپنے غلام سے کہتے تھے کہ جاؤ وہ صحیفہ اٹھا کر لے کر آؤ۔ جب امامت کے راز نظام امامت کو بتانا ہوتا تھا تو وہ پوچھتے تھے کہ کون سا صحیفہ ہے، تو امام کہتے تھے یہ میرے بابا امام زین العابدین علیہ السلام کا صحیفہ ہے، وہ صحیفہ جو آئمہ نے یعنی پہلے سے جمع شدہ ہے، اور ہم تک انہی کے ذریعے سے ڈائریکٹلی جو یہ پہنچا ہے یہ انہی کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور اردو میں ترجمہ مفتی جعفر حسین صاحب نے جس طرح نہج البلاغہ کا کیا ہے، سب سے بہترین اتھینٹک ترجمہ اردو میں جو ہے مفتی جعفر حسین صاحب نے کیا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا چاہیے کیونکہ آج کا دن میں جانتی ہوں کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے، دیر اب وہاں سے
بھی آئی ہیں مجلس آلریڈی کر کے، لیکن یہ بھی جانتی ہوں کہ جو سننے والے ہیں وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر پارٹی چل رہی ہے، مطلب تسلی سے کھانا کھانا یہاں تبرک۔ ابھی جب میں باہر تھی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، یعنی یہ سما ہے نیچے کا یا باہر کا جان ابھی شروع اب نہیں ہے، اچھا باہر آواز نہیں جا رہی ہے مائک کی، تو لیکن سما یہ تھا کہ وہاں کھانا پینا پینے کا ماحول چل رہا ہے۔ لیکن کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں چاہے وہ اس امام کی ولادت کے ہوں یا شہادت کے ہوں، اس امام کا دور ایک تو اس کو بیان لازمی کرنا چاہیے، اس کا عہد امام کا وہ جو گزرا ہے، اور دوسرا یہ ایام عہد ہوتے ہیں، یعنی امام سے وعدے کے دن ہوتے ہیں، چاہے ان کی شہادت ہو چاہے ان کی ولادت ہو۔ ہم شہادت عموماً جو ولادت ہے وہ تو گزار دیتے ہیں قصیدوں میں، ان کا اتنا ان کے ادوار کا، ان کی زندگی کا، ان کی حیات کا تذکرہ نہیں ہوتا، اور شہادت کو بھی ہم امام کے تھوڑے بہت تذکرے یا ذکر سے گزار دیتے ہیں۔ امام زین العابدین اور جناب زینب یہ دو ہستیاں ہیں جن کا زیادہ تر تذکرہ مسائل میں ہوتا ہے، فضائل میں یا ان کی حیات کو اس طرح سے بیان نہیں کیا جاتا کہ جیسا اس کو بیان کرنے کا حق ہے۔ امام ان دعاؤں کے ذریعے سے اگر صحیح پہ سجادیہ کھولیں تو بعض وقت لگتا ہے کہ بارڈر پر جو سپاہی موجود ہیں ان کے لیے بھی امام دعا کر رہے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کی امام دعا کر رہے ہیں، جبکہ امام کا جو اس وقت کا جب امام کی امامت ہے تو اس وقت جو ظاہراً حاکم ہے وہ ظالم فاسق جابر، وہ ولید وہ فاسق ہے، پلید ترین انسان ہے، لیکن امام کبھی فوجیوں کی دعا کرتے ہیں، کبھی سپاہ کی دعا کرتے ہیں، کبھی دعا کرتے ہیں کہ یہ سرحدیں محافظ جو ہے سرحدوں کے سلامت رہیں، سرحدیں سلامت رہیں۔ کیوں دعا کر رہے ہیں امام ایسی؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ سرحدیں فاسق نہیں ہوتی، ملک فاسق نہیں ہوتے، زمین فاسق نہیں ہوتی، مٹی فاسق نہیں ہوتی، اس پر حکومت کرنے والے فاسق ہوتے ہیں۔ اور یہ بتا رہے ہیں امام کی دعا کیوں کر رہا ہوں، اس لیے ان سرحدوں کی حفاظت کی دعا کر رہا ہوں کہ جو جھگڑا ہے، جو اصل مسئلہ ہے وہ حاکم سے ہے، زمین سے نہیں ہے۔ اپنے ملک کو تباہ کرنا مقصود نہیں ہے، اپنی ملت۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ذرا سا کوئی جھگڑا فساد ہوتا ہے، سب سے پہلے ملک کی جو املاک ہوتی ہیں ان کو تباہ کیا جاتا ہے۔ امام ہمیں یہ درس دے رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، یہ املاک یہ سب تمہاری ہیں، تم ان کی حفاظت کے ضامن ہو۔ تو یہ دعائیں آپ کو صحیح پہ سجادیہ میں ملیں گے، اور راز امامت یہی جو دعا مکارم اخلاق میں نے بیان کی، اس میں امام نے نظام امامت، حکومت امامت، حکمت امامت اور انتظام امامت، اس سب کا تذکرہ امام نے اپنی اس دعا کے اندر کیا ہے۔ اگر ہم سمجھیں امام کا دور تو بہت عجیب ترین مسائل تھے امام کے دور میں۔ ایک مسئلہ وہ تھا، اور بہت زیادہ سخت دور ہے امام سجاد کا دور، بہت زیادہ سخت دور ہے، 35 سالہ امامت ہے امام کی، اور اس دور میں امام نے جن پلید ترین لوگوں کو دیکھا ہے اور جو ان کی حرکات و سکنات ہے، اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جو حاکم ہے وہ ایسا ہے کہ اس نے حجاج بن یوسف کا نام آپ سب نے سنا ہوگا، حجاج بن یوسف کو اپنا جرنیل بنایا ہے۔ اور کیسے بنا ہے حجاج جرنیل؟ کہ اس نے بہت سے جری بہادر لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کر کے اس نے ٹاسک دیا ان کو، اور ٹاسک یہ تھا کہ تم جتنا زیادہ تشدد کام کر سکتے ہو کرو، تم میں سے جو سب سے زیادہ تشدد کام کر کے آئے گا، سب سے زیادہ فسق و فجور کر کے آئے گا، سب سے زیادہ قتل و غارت کر کے آئے گا، اور جب واپس پلٹے گا پھر ہم چیک کریں گے، پرکھیں گے کہ سب سے زیادہ ظالم فاسق کون ہے، جس کا دل سخت ہو چکا ہے، اس کو میں اپنا جرنیل بناؤں گا۔ چند لوگ چنے گئے، اور ان لوگوں نے کیا کیا، سب سے پہلا ٹاسک جو ان لگے امام سجاد کا دور ہے، سب سے پہلا جو ان لوگوں کو جو جرنیل بننے کے لیے آئے تھے، ان کو جو سب سے پہلا ٹاسک دیا گیا وہ یہ تھا کہ تم نے سب سے پہلے اپنے والدین کو قتل کر دیا۔ سب سے پہلا کام انہیں دیا گیا تھا، ان میں سے جو یہ کر سکا ان کو الگ کیا گیا، انہیں الگ چنا گیا۔ پھر اگلا ٹاسک کیا تھا، شیعان حیدر کرار کا قتل۔ جتنے زیادہ شیعہ مارو گے، جتنے زیادہ علویوں کو قتل کرو گے، جتنے زیادہ حسنی سادات کو مارو گے،
جتنے زیادہ حسینی سادات کو مارو گے، علی کا نام لینے والوں کو اور شیعوں کو جتنا زیادہ جو قتل کرے گا، اور نہ فقط قتل، جتنے زیادہ پرتڑ طریقے سے قتل کرے گا اس کو فوج کا جرنیل بنایا جائے۔ ان چند میں سے جو ماں باپ کو قتل کر کے آئے وہ چنے گئے، اور پھر ان میں سے حجاج بن یوسف کہ جس نے شیعوں کا لہو اس وقت اس دور میں گلیوں میں بہا کرتا تھا۔ یہ عالم تھا کہ شیعوں کو اس درد سے قتل کیا جاتا تھا، پہلے ذبح کیا جاتا تھا، ان کا لہو جمع کیا جاتا تھا، گارے کو شیعوں کے لہو سے گھوندا جاتا تھا اور پھر بلڈنگ کا تعمیر کی جاتی تھی۔ جتنا فسق و فجور ہو سکتا تھا اور جتنا ظلم ہو سکتا تھا اس شخص نے کیا۔ یہ جرنیل تھا اس وقت کے حاکم کی فوج کا، سب سے پہلا امام کا مد مقابل وہ حاکم، اور اس کے بعد یہ اس فاسق جرنیل کے ہوتے ہوئے امامت چل رہی ہے امام سید سجاد کی، اور اس سے بڑھ کر امامت کو کبھی بھی خوف نہیں رہا دشمن کا۔ امامت کو کبھی بھی نہ تلوار کا خوف رہا ہے، نہ تیر کا خوف رہا ہے، نہ نیزوں کا خوف رہا ہے، نہ قتل کا خوف رہا ہے، نہ شہادتوں کا خوف رہا ہے، نہ اپنی عزتوں کا خوف رہا ہے، کسی چیز کا امامت کو خوف نہیں تھا۔ لیکن سب سے زیادہ امام سید سجاد کے دور میں جس چیز نے امام کو توڑا اور جس چیز نے امام کو تکلیف پہنچائی، وہ ایک ایسا فرقہ ابھر کے آیا امام کے دور میں جس نے امام کی بیعت نہیں کی بلکہ محمد حنفیہ کے ہاتھ پر ان کو امام بنا کر ان کی بیعت کی گئی، ان کو امام بنایا گیا۔ یعنی سب سے پہلے امامت کے متوازی اور امامت کے موازی خط کھینچ کر اس امام کے چوتھے امام کے دور میں امامت کے موازی لوگ آئے، متوازی لوگ آئے اور ایک خط کھینچ کر اور ان کی بیعت کر لی، لیکن امام سید سجاد کی بیعت نہیں کی، حالانکہ واقعہ کربلا رونما ہو چکا تھا، کربلا رونما ہو چکی ہے، لیکن اس نہج تک دین کی نہیں پہنچے اور ایک عالم دکھا۔ یہ امام کا دور ہے، اور میں وہی کچھ وقت میں ہی میں کوشش کروں گی کہ امام کا دور تھوڑا سا بیان کر سکوں، کیونکہ ہم بھی ایک امام کے دور سے گزر رہے ہیں۔ امام سجاد کے دور میں جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، اس سے پہلے کوفی امام کے ساتھ جانے سے انکار کر چکے تھے۔ یہ بچیاں جن کے سامنے میں کئی اشرے کوفہ و کوفی کے عنوان تھے، شاعر امام حسین کا، آپ کے سامنے یہ تقریباً چیزیں آیا ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کوفیوں نے ساتھ نہیں دیا، اور نہ فقط یہ کہ ساتھ نہیں دیا بلکہ وہ لوگ جس کا نام میرا ممبر پہ غلط نہیں ہے، وہ سلیمان بن سرد جو اپنے قبیلے کا بہت بڑا سردار تھا، 8000 کے قریب اس کے قبیلے کے لوگ اس کے ساتھ موجود تھے، اور سلیمان بن سرد خزائی کے پاس جب جناب مسلم ابن عقیل پہنچے، اس نے بیعت کی کیونکہ خط لکھنے والوں میں موجود تھے، ان کے گھر سے خط گیا تھا، ان کے گھر میں میٹنگ ہوئی تھی، ان کے گھر پہ دستخط ہوئے تھے، ان کے گھر پر ہی سب سے پہلے جو مہر لگی تھی وہ سلیمان بن سرد کی مہر تھی جو اس پر لگی گئی تھی، اور ظاہراً کہوں گی کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ مولا کائنات کا کہا کرتا تھا، ظاہراً یہی تھا۔ اب سلیمان بن سرد کے پاس جب مسلم ابن عقیل کو کوفہ میں امام حسین نے بھیجا، سلیمان نے بیعت کی، سلیمان جناب مسلم کے ساتھ تھے۔ اسی دوران جب ہانی کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے دارالامامہ ارمارہ میں لے کر گئے، تو اس وقت جناب مسلم نے کہا کہ اب وقت یہ ہے کہ ہانی گرفتار ہو چکے ہیں، جناب مسلم کا کھل کے سب کو پتا چل چکا ہے، سفیر حسین آ چکے ہیں، اب سفیر حسین ابن علی جن کے بارے میں خود امام حسین کہہ رہے ہیں ہم میں سے ہے جس کو میں بھیج رہا ہوں، جس کو میں نے سفیر بنا کر بھیجا ہے، یہ مجھ میں سے ہے، یہ ہم میں سے ہے، میں اپنے اخی کو، اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اس کی بیعت میری بیعت ہے۔ امام کے واضح الفاظ ہیں، امام یہ کہہ کر وہاں بھیج رہے ہیں۔ جب لشکر تیار کیا جناب مسلم نے اور اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر حملے کے لیے تیار تھے، سلیمان بن سرد خزائی تاریخ میں خطبہ موجود ہے، سلیمان نے خطبہ دیا اور خطبہ دے کر کہا کہ یہ معصوم نہیں ہے، مسلم ابن عقیل یہ معصوم تھوڑی ہے، یہ امام تھوڑی ہے جو ہم اس کی بات مانیں، اگر خود توجہ رکھیے گا، اگر خود امام معصوم یہ حکم دیتے تو ہم جنگ کرتے،
کیونکہ امام نے خود سے حکم نہیں دیا. یہ خود مسلم ابن عقیل کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں خود حسین کہہ رہے ہیں کہ میری بیعت اس کی بیعت ہے. لیکن پھر بھی کہا کیونکہ امام نے خود نہیں کہا اس لیے مسلم ابن عقیل کی بات کو نہیں مانا جائے گا. 4000 اپنے قبیلے کے اور 4000 جو قبیلے ان کے انڈر موجود تھے، ان سے نیچے قبیلے کے لوگ موجود تھے، ان کو یعنی 8000 لوگوں کو لے کر سلیمان بن سورت وہاں سے چلے گئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، مسعودی امام سجاد علیہ السلام، بلند تر صلوات. سلیمان چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے سفیر امام. اب وہاں بعض لوگوں نے کہا کہ جب امام شہید ہو رہے تھے تو ان کو گرفتار کر کے لے جایا گیا تھا، اس لیے وہ قید میں تھے، اس لیے امام کا ساتھ کربلا میں نہیں دے سکے. جو بھی تھا، لیکن جس وقت دیکھا جا رہا تھا ان کا کردار نمایاں نہیں تھا. اور بار بار اکثر یہ تاریخ کے جب جملے میں پڑھتی ہوں اکثر لوگ بھی بیان کرتے ہیں، ان کسی بھی ہستی کو بچانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ارسٹڈ تھے، وہ گرفتار تھے اور زیارت کے قید خانے میں تھے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ انہی لوگوں میں سے اٹھ کر مسلم ابن عقیل بھی تو آئے تھے، مسلم ابن اوسجہ بھی تو آئے تھے. انہی کوفیوں میں سے اٹھ کے حبیب ابن مظاہر بھی تو آ رہے تھے. انہی کوفیوں میں سے اٹھ کے بہت سے کردار ہیں جو کربلا پہنچے ہیں. اسی جگہ موجود تھے، وہی حالات تھے، وہی حاکم تھا، وہی فوج تھی، سب کچھ تھا، لیکن پہنچنے والے کربلا پہنچ چکے ہیں. لیکن جنہوں نے نہیں پہنچنا تھا انہوں نے کوئی بھی، اس کی ریزن کوئی بھی ہو خیر، لیکن یہ اس وقت انکار کر کے وہاں سے چلے گئے. اب دور آیا امام سید سجاد کا، واقعہ کربلا ہو گیا. اب تو امام ہے، زندہ امام ہے، کربلا میں نہیں، مدینے میں بیٹھے ہیں، واپس آ چکے ہیں، رہا ہو چکے ہیں، مدینے میں موجود ہیں، کربلا کا واقعہ ہو چکا ہے. اب تو فرض ہے، واجب ہے کہ جس نے رجوع کرنا ہے وہ اس امام سے کرے. لیکن کیا ہوا؟ یہی سلیمان بن سورت اب پچھتاوا، میں حسین کے ساتھ نہیں جا سکا. توابین کا لشکر 4000 کا تیار ہوا. سچی توبہ، واقعی توبہ، سچی توبہ کی. 4000 کا توابین کا لشکر تیار ہوا اور پھر جنگ کے لیے پہنچے. 4 کے 4000 ایک ہی دن پہ شہید ہو گئے، سب کے سب شہید ہو گئے. کیا فرض نہیں تھا اس وقت بھی امام موجود تھا؟ امام تو تھے نا. مسلم ابن عقیل سے کہہ رہے ہیں کہ تم معصوم نہیں ہو، اسی لیے تمہاری بات کو ہم مان کر جنگ نہیں کریں گے، اور خود سے فیصلہ لے کر ایک جنگ کے لیے آمادہ ہو کر میدان میں چلے گئے. یعنی مسلم عزیز نہیں تھے، مسلم کا حکم وہ حکم نہیں رکھتا تھا، لیکن خود بخود اپنے حکم کو جو خود نے دماغ میں سوچا اور وہاں پر چلے گئے. ٹھیک ہے، امام نے دعا کی ان کے لیے، لیکن وہ اقدام، وہ فیصلہ جو اس وقت لینا تھا وہ فیصلہ نہیں لیا، بلکہ غلط اقدام کیا. اگر یہ 4000 اس وقت امام سید سجاد کے پاس چلے جاتے تو کیا امامت مضبوط نہ ہوتی؟ امامت کو امت کی ہر وقت ضرورت ہے. آج آپ کے امام پردہ غیب میں ہیں اسی لیے کہ امت تیار نہیں ہے. جس وقت امت تیار ہو گئی پردے ہٹا دیے جائیں گے. جس وقت امت تیار ہو گئی امام ظاہر ہو جائیں گے، امام نظر آئیں گے، امام آ جائیں گے. کعبے میں ظہور اس وقت ہوگا جب یہ امت اس قابل ہو جائے کہ کعبے پہ قابض ہونے والے آل سعود کا مقابلہ کر سکیں. ابھی اس قابل نہیں ہوئی. جب اس قابل ہو جائے کہ امام سے پہلے کعبے میں امت موجود ہو تو امام کا ظہور کعبے میں ہو جائے. امت اور یہ چیزیں سننی سے یہ چاہیے کہ اس چیز کی تیاری ہے، اس لمحوں کی تیاری ہے. اپنے سے فیصلہ کیا، گئے اور سب کے سب مارے گئے. اور توابین کا لشکر یہ کہہ رہا ہے، لیکن امام کے پاس نہیں آئے. اب امام سے پوچھیں کہ امام آپ نے جنگ کیوں نہیں کی، آپ نکلے کیوں نہیں؟ واقعہ کربلا کے بعد تو اتنے لوگ امام حسین کے ساتھ تھے. واقعہ کربلا کے بعد تو کتنے لوگوں کو پتا چل چکا تھا کہ حسین حق پر ہیں. واقعہ کربلا کے بعد تو لوگوں کی ہمدردیاں بھی
امامت کے ساتھ زیادہ ہو گئی تھی، لیکن امام سید سجاد خود فرماتے ہیں کہ اس وقت پورے حجاز میں ہمارے پاس کوئی پیروکار نہیں تھا، اگر حامی تھے تو فقط 3 تھے پورے حجاز میں۔ امام سید امامت چوتھی امامت ہے، اور امام کہتے ہیں میرے پاس 3 حامی تھے، 3 کل گن کے 3 حامی، اس سے بڑی قربت امامت کی اور کیا ہوگا۔ ابھی رہائی ہوئی ہے، ابھی جو ہستی رہا ہو کے آ چکی ہے، جو اتنے مظالم سے کے آئی ہے، اس کو نہیں سمجھ سکے لوگ۔ 3 لوگ، اور ہم نے ان کے لیے استعمال نہیں کیا لفظ کہ یہ پیروکار تھے، امام نے کہا 3 تھے، 3 کے 3 حامی تھے، حامی تھے، پیروکار نہیں تھے۔ 3 مقامات ایسے تھے، حجاز امام کا ساتھی نہیں تھا، حجاز سب خلفاء کے ساتھی تھے، امام وقت موجود تھا، اور لوگ نے زبیر کے بیٹے کے ہاتھوں پہ، عبداللہ ابن زبیر کے ہاتھوں پر بیعت کر دی، امام دیکھتا رہا۔ امام موجود تھے، لیکن کوفے والوں نے محمد حنفیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن امام سجاد کے پاس نہیں گئے، نہ کوفے والے گئے نہ حجاز والے گئے، کسی نے، یعنی امامت کو ترک کر دیا، امامت کو چھوڑ دیا۔ اب امام کہاں روئے، اب امام کہاں بیان کرے، اب امام کس کے پاس گریہ کرے، اب امام کس کو ہدایت کرے، امام کس کو نظام امامت بتائے۔ مولا علی کے پاس تو کمیل تھے نا، 25 سال منہ میں منہ ڈال کے روئے ہیں علی، وہ وقت مولا کائنات پر بھی گزرا ہے، لیکن پھر بھی میں کہتی ہوں مالی کی اشتر تو ملے نا علی کو، مالی کی اشتر تو ملے نا، یعنی جرت میں کوئی ساتھی آپ کے ساتھ، آپ کے میدان جنگ میں آپ کے ساتھ اگر کوئی ساتھی کھڑا ہو جائے بہت بڑا حوصلہ ہوتا ہے۔ دین کے میدان میں اگر ابو ذر جیسی شخصیت آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو بہت بڑا احسان ہوتا ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ دین کے میدان میں اگر آپ کے ساتھ عمار یاسر جیسی ہستی موجود ہو تو بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن جس کے ساتھ نہ کوئی عمار جیسا ہو، نہ کوئی سچ بولنے والا ابو ذر جیسا ہو، نہ کوئی تلوار چلانے والا مالک اشتر جیسا ہو، وہ کہاں روئے؟ جس کے سامنے امت سوال ہی نہ کرنے آئے۔ ابھی مولا سے یہ تو پوچھ رہے تھے نا کہ میری جیب میں کیا ہے، میری داڑھی کے بال کتنی ہے، جس کے پاس کوئی سوال ہی کرنے نہیں آتا، جس سے کوئی امامت کا سوال نہیں کرتا، اتنی غربت ہے کہ 3 حامیوں کے سوا جسے کوئی بھی نہیں ملتا، اس سے بڑھ کر اس امام کی کیا، اس امام کو ان چیزوں کا دکھ نہیں تھا جو کربلا میں گزری تھی، وہ تازیان امام پر جو خود پر ظلم گزرے ہیں، جس کا دکھ ہمیں ہے، جن تازیانوں کے ہم جو روتے ہیں امام کی، ان تکلیفوں پہ، ان چھالوں پر، ان اذیتوں پر، ان تکلیفوں پر، اس توق پر اور پیٹھ پر پڑنے والے ان تعزیانوں پر گریہ کرتے ہیں، امام پر گریہ اس پر نہیں ہے، اس پر امام نہیں رو رہے، امام اپنی تنہائی پر رو رہے، کوئی ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، اور جو اپنے آپ کو پیروکار کہہ رہے ہیں وہ امامت کے ہوتے ہوئے کسی دوسری جانب رخ کر لیتے ہیں، کتنا بڑا دکھ ہے امامت کے لیے۔ اب وہ کہاں گریہ کرے؟ پھر سوال ہوتا ہے کہ جنگ کے لیے کیوں نہیں نکلے؟ امام کیا چھپ کے بیٹھ گئے تھے؟ کیا امام کیوں نہیں نکلے جنگ کے لیے؟ وجہ یہی تھی امام نہیں نکلے کیونکہ امام کے پاس کوئی سننے والا، کوئی فریاد سننے والا نہیں تھا، تو امام نے کیا کیا؟ امام نے اپنا نجوہ، اپنی فریاد پروردگار عالم کے آگے کی، بتانا ہمیں تھا، لیکن امام نے کیا کیا؟ اس دعا کا استعمال کیا، دعا کے لیے استعمال کیا، ذریعہ دعا کو بنایا امام نے، اپنی دعا کے ذریعے سے یہ سوچا کہ شاید 1400 سال بعد کوئی آئے جو میری اس فریاد کو سن لے، کوئی آئے جو سمجھے کہ سید الساجدین کیا ہے، کوئی آئے جو کیسانیہ فرقے سے تعلق نہ رکھتا ہو، جو کسی اور کے ہاتھ میں بیعت نہ کر لے، کوئی آئے جو اپنے وقت کی امامت کو پہچان کر اس کے ہاتھ پر بیعت کرے، کوئی تو آئے جو امامت کو پہچانے، نہیں پہچانے، کوئی خود بخود لشکر لے کر نکل پڑا، یعنی کہیں بھی یا تو بالکل ساتھ نہیں دیا، اور اسی لیے امام نے اپنی دعا میں یہ کہا کہ جو منافقت سے محبت کرتے ہیں ان کو سچی محبت میں بدلتے ہیں۔ کتنا درد، ظاہر دعا ہے لیکن کتنا درد ہے اس دعا میں، یعنی مجھے مولا کو پتا ہے مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن لالچ رکھتے ہیں، محبت میں لالچ ہے،
یہ تنہائی ہے سید سجاد کی. ہم نہیں پڑھتے, ہم دور نہیں پڑھتے, ادوار نہیں پڑھتے ائمہ معصومین. یہ درد بھرے ہوئے ہیں ان کے اندر. لیکن آج ہمیں فخر ہے کہ ہم شیعہ ہیں. آج امام سید سجاد آج سننے والے ہیں. آج شاید اس تنہائی کا مداوع کرنے والے ہیں. آج شاید وہ ہیں جو سوچتے ہیں ہم ہوتے تو شاید وہ چھالے دھو دیتے. شاید ہم ہیں, شاید وہ شیعہ ہے جو سوچتے ہیں ہم ہوتے تو پاؤں کے کانٹے نکال دیتے. لیکن مولا ضرور کہیں گے مجھے چبھے ہوئے کانٹے نہیں نکلوانے. وہ درد جو سجاد کے دل میں ہے وہ بہت گہرا ہے. سجاد کے جگر کو شان کھاتے لوگ کچھ کرتے تھے. آج شب شہادت امام سید سجاد جیسے روز عاشور قیامت کا روز ہے, ایسے ہی یہ روز بھی قیامت کا روز ہے اپنے بہن کے گھر میں. آج اپنے وقت کا حسین جدا ہوا. آج ایک اور کربلا سے حسین نے کسی کا لاشا اٹھایا. آج ایک اور درد ہے جو زینب کے دل میں ہوا. آج پھر کسی کو ایسے زہر دیا گیا ہے کہ فاطمہ لہد میں بھی درد رہتی ہے. آج پھر دل فاطمہ کو تڑپایا گیا ہے. آج پھر دل رسول خدا تڑپ رہا ہے. ذرا یہ وہ امام بار بار سوال ہوتا تھا امام سے, امام اب تو اتنا عرصہ گزر گیا, کیوں بار بار گریا کرتے ہیں؟ امام کیوں بار بار روتے ہیں؟ کیوں بار بار شام کا نام لینے کے روتے ہیں؟ کیوں بار بار بابا کا تذکرہ کر کے روتے ہیں؟ امام بڑا عرصہ گزر گیا ہے. امام نے کہا تو نے انصاف نہیں کیا, تو نے انصاف نہیں کیا. یعقوب سے ایک یوسف بچھڑ گیا تھا, مرا نہیں تھا. یعقوب سے ایک یوسف بچھڑ گیا تھا اور یعقوب جانتے تھے کہ زندہ ہے, لیکن یعقوب نے رو رو کے آنکھوں کو سفید کر دیا تھا. ذرا تصور کرنا میری نگاہوں کے سامنے 18 یوسف میری نگاہوں کے سامنے چلے گئے ہیں. میں اس بات کو کیسے بولوں کہ جب میں بستر پہ لیٹا ہوا تھا 10 محرم کا وہ وقت آیا جب مجھے اپنے پاؤں پہ گرمی محسوس ہوئی, میری آنکھیں کھلی, میں نے دیکھا اللہ اکبر ہے, اللہ اکبر. اپنے رخسار کو میرے طلبوں پہ لگا ہے. میں جانتا ہوں میں نے اس یوسف کو کیسے رخصت کیا ہے. میں جانتا ہوں میں نے کیسے علی اکبر کے کلیجے کو دیکھا ہے. مجھ سے پوچھو کہ میں نے کیسے 18 یوسفوں کو ان کے سروں کو نوکے نیزہ پہ بلند دیکھا. مجھ سے سوال کرو میں نے کیسے 18 یوسفوں کی لاشوں کو پامال دیکھا ہے. میں نے کیسے اپنے پاپا کی لاشوں کو پامال دیکھا ہے. انداز تبلیغ کی سید سجاد کرو, اور انداز تبلیغ کیا ہے کہ سید سجاد کرو. کسی کو امام سید سجاد نے حسین بھولنے نہیں دیا, کسی کو بابا کو بھولنے نہیں دیا, کسی کو غم حسین. آج مجلس ہے, آج یہ گریہ زندہ ہے سید سجاد کی وجہ سے. اور ہم کہتے ہیں نا, ہم جو مجلس کرتے ہیں, جو مجلس سے ادا کرتے ہیں, ہمارا ماننا ہے کہ اس میں جناب سیدہ آتے ہیں. ہمارا ماننا ہے کہ ہستی ایسی ہے جو مومنوں میں سب سے پیچھے جا کر بیٹھ جاتی ہے, جس کا نام سید سجاد ہے. وہ اپنے بابا کا پرسہ لینے کے لیے آتے ہیں, جس کو اس کی یتیمی کا پرسہ نہیں دیا گیا, جس کو اس کے بھائی کی شہادت کا پرسہ نہیں دیا گیا, جس کو اس کے چچا کے شانے کٹنے کا پرسہ نہیں دیا گیا. ہمارا یقین ہے کہ وہ مجلس میں آتے. آج وہی مجلس کا بانی, آج اسی کی مجلس ہے, اور یقیناً ان کے بابا حسین اپنے بیٹے کا پرسہ لینے آئے ہوں گے, جناب زینب اپنے بھتیجے کا پرسہ لینے
दिन लगे हैं। शाम के दरवाजे के बाहर इस असीरों के काफिले को ठहराया गया और 3 दिन तक ये काफिला ठहरा रहा। अंदर क्या हो रहा था? बाजारों को सजाया जा रहा था, लोगों को नया लिबास दिया जा रहा था, शराबियों के हाथ में शराबों को पकड़ाया जा रहा था। मगर ये इंतजाम नहीं किया, बल्कि ढोल बजवाए गए, कमर बजवाए गए। बेरिदा बीवियों के इस्तकबाल के लिए नईयों ने ऐलान किया, फकत ये नहीं कि नया लिबास पहन के खड़े हो जाओ, बल्कि औरतों से कहा अपनी अपनी छतों पे खड़े हो जाओ। जिसके पास आग है वो आग लेकर खड़े हो जाए, जिसके पास खौलता हुआ पानी है, जिसके पास कोई नहीं है वो लेकर खड़ा हो जाए। अगर छतों पर आग के साथ औरतें खड़ी है, नीचे से दरवाजों को खोला गया, सादात के गुजरने का वक्त आया, तमाशाई देख रहे हैं। इमाम सैयद सज्जाद कहते हैं ऐसे ही सज्जाद के जिगर में शाम नहीं आ गई, जिसके हाथ में आग थी उसने आग पकड़ी, जिसके पास खोलता हुआ पानी था उसने खोलते हुए पानी को फेंका। इमाम सैयद सज्जाद कहते हैं एक कोयलान मेरे सर पे आके रुके, मेरे हाथों में हथकड़ियां थी और इस तरह बना हुआ था मेरे सर तक मेरे हाथ नहीं जा पाते थे, मेरे सर को झटका, लेकिन कोयला मेरी चित में बेबस हो गया। मैंने मदद के लिए देखा, वही मेरे करीब नहीं आया, तो कोयला मेरे सर पर ठंडा हो गया। इमाम सैयद सज्जाद कहते हैं हम जब शाम के बाजार से गुजरते दरबार के दरवाजे के करीब पहुंचे ना, बेटी ज़ैनब ने मुझे नहीं पहचाना, मेरी बेटी ज़ैनब ने नहीं पहचाना, ये तो बड़ी मुझे नहीं पहचाना। इमाम को जहर दिया गया है परवरदिगार, आपके गुस्से को कबूल करे कि हम है जो हुसैन पर सारी जिंदगी रोया है, हक है कि उन पे ऐसे रोया जाए, हक है कि उन पे गुस्सा किया जाए, हक है कि मातम करके उनको गुस्सा किया जाए। इमाम को जहर दिया गया है। इमाम ने हमारे बातों से कहा कि बातें बिस्तर को हटा दो, इमाम ने बातों से कहा बातें बिस्तर को हटा दो। उन्होंने बातों ने कहा बाबा आप बहुत नहीं थे, बाबा आपके बदन में जख्म है, बाबा आपकी कमर झुकी हुई है, बाबा आप जमीन पर लेट नहीं पाओगे, बाबा बिस्तर को नहीं हटा सकता। इमाम कहते बात हटा दे, मेरा आखिरी वक्त है, मुझे वो वक्त याद आता है जब करबला की तख्त हुए, मेरे बाबा का लाशा करबला की तख्त हुई है। जमीन पर लेट लबों पर एक इनाम का हुसैन, मेरे बाबा हुसैन, मेरे प्यासे हुसैन, मेरे कश्तलब हुसैन, 3 दिन के भूखे प्यासे हुसैन, गरीब नैनवा हुसैन, गरीब करबला हुसैन। इमाम बाकर आए, जब देखा ना बाबा की हालत खैर है, इमाम ने दूसरे